رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت میں خشوع دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کا پوشیدہ یا اعلانیہ خوف دراصل اس علم کا نتیجہ ہے جو اس کے رب اور الہ ہونے کا پتہ دیتا ہے. وہ اللہ اس قدر جلال و کمال والا ہے جس کا کوئی حد و حساب نہیں، اور انسانی فہم جس کے ادراک سے قاصر ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں. رسول اللہ کا فرمان ہے انی اعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیہ، بخاری کی 7301 نمبر روایت ہے. تم سب سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں اور تم سب سے بڑھ کر میں ہی اس سے خوف کھاتا ہوں. یہ فرامین اس بات کی دلیل ہے کہ خشیت دراصل علم صحیح کا نتیجہ ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اس کے اسماء حسنہ کا اور اس کی صفات علیہ کا، اس کے پسندیدہ عقائد، اقوال، اعمال، صفات اور شخصیات کا، اور اس کے تمام ناپسندیدہ امور کا علم. اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول اللہ سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ بے شک کسی کے پاس نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام بندگان خدا میں رسول اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے، نہ کوئی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، نہ کوئی اس میں رغبت رکھنے والا ہے. جو اللہ کے پاس ہے نہ کوئی اللہ سے خوف کھانے والا ہے اور نہ کوئی اللہ کے لیے یکسو ہونے والا ہے. اور احادیث و آثار اس حقیقت کی مزید تاکید اور توثیق کرتے ہیں. پہلی چیز ہم دیکھیں گے خشیت کے مظاہر کے حوالے سے امام ترمذی نے ابو ذر غفاری سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی کی 2312 نمبر روایت ہے، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. آسمان چیختا ہے اور چیخنا ہی اسے زیب دیتا ہے. اس میں 4 انگلی کے برابر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی کے بل سجدہ نہیں کر رہا. واللہ اگر تم وہ جان سکو جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسا کرو اور بہت زیادہ رویا کرو. بستروں پر اپنی بیگمات سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو. تم باہر نکل جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگو. میری خواہش ہے کہ میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا. یہ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ سے خوف و خشیت پر حقیقی شہادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس کی تاکید کرتا ہے تم سب سے زیادہ میں اللہ کو جانتا ہوں اور تم سب سے بڑھ کر ہی میں اس سے خوف کھاتا ہوں. بخاری کی 7301 نمبر روایت ہے انی اعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیہ. عبداللہ ابن شخیر کا بیان ہے میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ اس وقت نماز میں تھے اور آپ کے پیٹ میں سے ہنڈیا کے ابال جیسی آواز آ رہی تھی. ابو حالہ نے رسول اللہ کا وصف بیان کیا. رسول اللہ ہمیشہ غموں اور فکروں میں رہتے، آپ کو راحت میسر نہ تھی. اور رسول اللہ کا یہ فرمان صحیح سند سے ثابت ہے میں دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. ایک روایت میں 70 دفعہ کے الفاظ ہیں، گویا یہ دائمی استغفار ہے. کسی دن آپ 100 دفعہ استغفار کیا کرتے اور کبھی آپ 70 دفعہ استغفار کرتے. یہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے کمال خشیت اور عظمت خوف کا نتیجہ ہے. بخاری کی 6307 نمبر روایت. چوتھے عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہم شمار کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ نے ایک ہی مجلس میں 100 دفعہ پڑھا رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. ابو داؤد کی 1516 نمبر روایت ہے یا اللہ مجھے معاف فرما، میری توبہ قبول فرما، بلا شبہ آپ توبہ قبول کرنے والے اور بڑا رحم کرنے والے. پھر آپ کی طول عبادت کے مظاہر دیکھیں گے. حضرت مغیرہ بن شعبہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ رسول اللہ نے رات کو قیام کیا حتیٰ کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا. عرض کیا گیا کیا آپ اس کے مکلف ہیں حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا کون عبدا شکورا. بخاری کی 4836 نمبر روایت ہے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دوسرے سے عائشہ کا بیان ہے رسول اللہ کا عمل ہمیشہ کی بنیادوں پر ہوتا تھا. تم میں سے کس کے پاس اتنی طاقت ہے جتنی رسول اللہ میں تھی؟ رسول اللہ روزہ رکھتے اور ہمارا خیال ہوتا کہ اب آپ افطار نہیں کریں گے اور آپ روزہ چھوڑ دیتے حتیٰ کہ ہم کہتے تھے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے.
آپ نہ چاہیں گے کہ آپ کو رات میں نماز پڑھتا یا سوتا ہوا دیکھیں، مگر میں نے آپ کو نماز پڑھتے اور سوتے دیکھا ہے۔ تیسرے، امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں عوف بن مالک سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں ایک رات میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، آپ نے مسواک کیا، وضو کیا، اس کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی، میں نے بھی آپ کے ساتھ آغاز کر دی۔ آپ نے سورہ البقرہ سے آغاز کیا، جب کسی رحمت کی آیت سے گزرتے وہاں ٹھہر کر اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے، اور جب کسی عذاب کی آیت سے گزرے تو وہیں ٹھہر کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کیا اور قیام کے بقدر رکوع میں آپ نے سبحان ذی الجبروتی والملک والملکوتی والعظمہ یہ پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا، اس میں بھی ایسے ہی پڑھا۔ دوسری رکعت میں آپ نے سورہ آل عمران کو تلاوت کیا، باقی رکعات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سورت کو تلاوت کیا۔ ابو داؤد کی 873 نمبر روایت۔ چوتھے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ نے قرآن پاک کی ایک ہی آیت کے ساتھ قیام کیا، وہ سورہ مائدہ کی آخری آیت ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 118 ہے، اگر تو ان کو سزا دے تو یقیناً وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو یقیناً تو زبردست ہے، حکمت والا۔ پانچویں، رسول اللہ کا یہ فرمان بھی صحیح ثابت ہے، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نسائی کی 3392 نمبر روایت ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو رکھ دیا گیا۔ یہ آپ کی طولانیہ عبادت کے مظاہر ہیں۔ اس امت کے صالحین نے بھی خود کو اس سے مزین کیا، چنانچہ انہیں قرب و رضا سے نوازا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسا بنا دیں اور ہمیں بھی انہی کے زمرے میں سے اٹھائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ درود و سلام نازل فرمائے، جو مومنوں کے لیے اسوہ اور عشاق کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آپ کے تمام اصحاب پر برکت کریں، آمین ثم